تابوت سکینہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی لفظ تابوت توب سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں رجوع کرنا، پشیمان ہونا۔ چونکہ بنی اسرائیل مصیبت کے وقت اس کی طرف رجوع کرتے تھے لہٰذا اس کا نام تابوت رکھ دیا گیا جس کے معنی ہیں صندوق کے۔ سکینہ کے لغوی معنی ہیں سکون اور قلب تسکین کے، اور اصطلاح و تاریخ میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے اس صندوق کو کہتے ہیں جس میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ تابوت سکینہ کیا تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا؟ سب سے پہلے وہ کس کو عطا کیا گیا؟ کہتے ہیں امام طبری اور جلیل القدر مفسر امام قرطبی وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ امام قرطبی کے مطابق 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا اور پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا، اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا جس میں وہ اپنا خاص سامان اور تورات شریف رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو وہ اس صندوق کو آگے رکھتے۔ اس صندوق سے ایسے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں کو چین و آرام اور سکون حاصل ہو جاتا، اور صندوق وہ جتنا آگے بڑھاتے آسمان سے بشارت عظمیٰ نازل ہوتی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کبھی اختلافات ہوتا تو وہ اس صندوق سے فیصلہ کراتے، صندوق سے فیصلہ کی آواز خود بخود آتی۔ الغرض یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ لیکن قرآن و حدیث میں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ صندوق حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، لہٰذا اس بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سب سے پہلے کسے دیا گیا۔ اس لیے بات کے اکثر مفسرین نے اس بحث کو نہیں چھیڑا، تاہم یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ وہ صندوق حضرت موسیٰ کے پاس تھا، جیسا کہ وہ خود قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے خود حضرت موسیٰ نے بحکم الہی بنایا ہو یا آسمان سے ان پر نازل کیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حضرت آدم سے ہی چلا آ رہا ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ عز و جل نے تابوت سکینہ کی بابت یوں ذکر کیا ہے: ان میں سے بنی اسرائیل کے ان کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام نے یہ کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینیت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی شرارتیں حد سے تجاوز کر گئیں تو فلسطین میں جب ایک قوم عمالقہ جو کافر و مشرک قوم تھی، اللہ نے اس کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کو مارا پیٹا، ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا، خاوندوں کو غلام بنا لیا، ساتھ ہی وہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ بھی چھین کر لے آئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ صالح افراد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی مبعوث کیا۔ مفسرین میں اس نبی کے تعین میں اختلاف ہے، مگر جمہور مفسرین کی رائے ہے وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ امام طبری نے اس بات کی وضاحت کی ہے: چنانچہ حضرت شمعون سے بنی اسرائیل نے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تاکہ اس کے ساتھ مل کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ چنانچہ حضرت شمعون نے بنی اسرائیل کے ایک شریف اور جسمانی اعتبار سے ایک نہایت قوی شخص حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، مگر بنی اسرائیل اپنی عادت کے مطابق نبی کی بات میں نقص نکالنے لگے اور یہ سوال کرنے لگے کہ ہم کیسے مانیں کہ وہ ہمارے بادشاہ ہیں اور اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے نشانی کے طور پر یہ فرمایا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ صندوق واپس لوٹ آئے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ صندوق کی واپسی کا اللہ نے یہ انتظام کیا کہ قوم عمالقہ پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرنا شروع کر دیں۔ جب قوم عمالقہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ سب مصیبتیں اسی صندوق کی وجہ سے آ رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو 2 بیلوں پر لاد کر شہر سے باہر کر دیا۔ حکم الہی فرشتوں نے صندوق حضرت
طالوت کے دروازے تک پہنچا دیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی بادشاہت اور عزت شمول کی نبوت کا یقین ہو گیا۔ تابوت میں کیا تھا؟ قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں تھیں۔ امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ امام جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور تورات کی ٹوٹی ہوئی تختیاں تھیں جو آپ کو کوہ طور سے لے کر آئے تھے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ابن صالح، عطیہ بن سعید اور سفیان ثوری سے نقل ہے کہ اس میں عصا اور تورات کے ساتھ دو نبیوں کے لباس، پگڑی اور آسمان سے نازل ہونے والا شہد بھی ایک بوتل میں رکھا ہوا تھا۔ واللہ اعلم پھر وہ تابوت کیا ہوا اور کہاں ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پرواؤ کی جگہ پر ایک الگ بینہ لگا دیا گیا تھا۔ ازاں داؤد نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کا ہی غائب ہو گیا اور نہ کوئی اس کا نشان ملا۔ یہود آج بھی اپنے ماہرین آثار قدیمہ سے اس کی تلاش کروا رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جس دن تابوت مل گیا ہم ساری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ اس لیے فلسطین اور اہل فلسطین کے در پہ ہیں، لیکن وہ تابوت تو ملنے سے رہا کہ کسی کو خبر نہیں کہ وہ تابوت کیا ہوا، کس حال میں ہے۔ جس طرح اللہ نے قوم عمالقہ سے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی تھی، بعید نہیں کہ دوبارہ وہ فرشتوں کی حفاظت میں ہو، یا اس کی حاجت نہ ہونے کی وجہ سے زمین کی گہرائی میں دفن کر دیا گیا ہو، یا آسمان پر اٹھا لیا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔